السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاہ رخ عثمانی سکا ستارہ کے ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے ولاگ میں ایک بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک کے ساتھ آیا ہوں۔ میرے ساتھ میری بھتیجی ہیں، مہا مجاز ان کا نام ہے۔ ہم لاہور میں آئے ہوئے ہیں۔ آج ایک بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک پہ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی، تو ہم نے سوچا کہ اس پہ ولاگ بنانا چاہیے۔ کوشش کیجیے گا یہ ولاگ آپ پورا دیکھیں، کیونکہ یہ غور طلب واقعہ ہے اور ہمارا ایک ایشو بنتا جا رہا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آئے گا۔ جی مہم، کیا ٹاپک تھا، کیا آپ پوچھنا چاہ رہی تھی؟ یہ جو حال ہی میں واقعہ ہوا ہے یہ کٹن ریپ کا، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بات کریں۔ جی ویورز، حال ہی میں ایک بڑا ہی لرزہ خیز واقعہ پیش آیا۔ انڈیا کی ریاست کیرلا میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں ہتھنی کو آتش کی مادے والے پٹاخے کھلا دیے گئے، کس میں انناس میں چھپا کے۔ وہ بیچاری بھوکی تھی، ماں بننے والی تھی۔ اس نے سمجھا کہ یہ مجھے کھانا کھلا رہے ہیں۔ اس نے انسانوں پہ ٹرسٹ کیا، اور اس کے جانور کے ٹرسٹ کو انسانوں نے اس طرح مس یوز کیا کہ اس کو وہ آتش کی مادہ کھلا دیا گیا جس میں پٹاخے بھرے تھے، اور اس کے آپ کہہ لیں نا معدے میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس بارے میں نے اپنی ویڈیو بہت پہلے شیئر کی تھی۔ اب اس سے بھی زیادہ لرزہ خیز واقعہ ہمارے ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پیش آیا، جسے سن کے میں خود ہکا بکا پریشان کہ یہ سوچ آئی کہاں سے، یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ چیز ایسا واقعہ تھا کہ یہ میری سوچ سے بڑھ کر تھی، اور لیکن واقعہ کرنے والے 14-15 سال کے لڑکے۔ واقعہ کیا تھا؟ ایک بلی کے بچے کے ساتھ 4-5 یا اس سے بھی زیادہ 7 اتنی تعداد تھی، ان لڑکوں نے گینگ ریپ کیا۔ مطلب ایک فیملی گھر بلی کا بچہ لے کے آئی، کس کے لیے؟ پالنے کے لیے، اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ کوئی بھی فیملی، ہم بھی گھر میں اگر جانور لے کے آتے ہیں، کوئی کتے پالتا ہے، کوئی بلی، کوئی طوطے پرندے پالتا ہے، تو اب ہم جب لے کے آتے ہیں تو ہم اس کے نگہبان ہیں۔ اس کی کفالت، اس کو پالنا، اس کو دیکھنا، اس کی بھوک کا، اس کے آرام کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، کسی اور کی نہیں، اور اس بارے میں ہم سے پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ وہاں الٹا ہو گیا۔ وہاں کیا ہوا؟ وہاں بالکل ہی ٹوٹلی الٹ واقعہ ہوا یہ کہ جو فیملی لائی تھی ان کا ایک بچہ تھا، اس کی عمر 15 سال تھی۔ اچھا، اس نے اس بلی کے بچے پہ اب پتہ نہیں اس کے اندر کیا شرارت سوجی اسے، یا اس کو کوئی جستجو تھی کہ کیونکہ اس ایج کے جو بچے ہوتے ہیں وہ جب کچھ اس طرح کی غلط چیزیں دیکھتے ہیں یا غلط سرگرمی میں پڑھتے ہیں تو ان کو کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ یار یہ چیز ہم بھی کر کے دیکھیں یہ ہے کیا۔ شاید اس کے پاس کوئی اور آپشن اویلیبل نہیں تھی، اس نے کہا کہ اسی کو میں یوز کروں۔ اس نے اس بلی کے بچے کے ساتھ ریپ کیا، ایک بار نہیں بار بار کیا۔ پھر اپنے ساتھ اپنے کزنس کو انوالو کیا، وہ بھی اس ایکٹیویٹی میں اس کے ساتھ شامل ہوئے، اور نتیجہ یہ پہنچا کہ بلی کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، ان سب میں اس کے لیے مسائل پیدا ہو گئے۔ اس کا جینا دوبھر ہو گیا، نہ وہ سو پاتی تھی، نہ وہ کھا پی پاتی تھی، چپ رہتی تھی، ایون اٹھ بیٹھ بھی نہیں پاتی تھی۔ مسلسل تکلیف کا سامنا تھا، لیکن ان کو اس پہ رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسلسل اس کو یوز کر رہے تھے اپنی جو بھی ان کی انٹرنل ڈیزائرز تھیں اس کو پورا کرنے کے لیے۔ جب ویٹرنری ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا گیا، اس نے جب دیکھا، اس کا ایگزامن کیا، تو آپ کہتے ہیں، میں کہوں کہ ہولناک اس نے نتائج اخذ کیے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے اندر 7 لوگوں کے سپرمز پائے گئے۔ 7 لوگوں کے سپرمز کے ساتھ ساتھ شاپنگ بیگ تھے بلی کے ہولز کے اندر، اور مطلب یہ میں کافی دنوں سے واقعہ آیا ہوا ہے، میں سوچتا تھا، لیکن اس میں ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑ جاتے ہیں جو میں نے آج تک پریکٹیکلی کبھی یوز نہیں کیے اپنی زبان سے اٹھانے کے، لیکن مطلب شرم کی جگہ میں ہوتی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، یہ واقعہ ایسا ہے، اس پہ مجھے بولنا چاہیے، اور ہم سب کو آواز بننا چاہیے، اور ہم سب کو آواز بننا چاہیے تاکہ جانوروں کے ساتھ دیکھیں، ہم نے خدیجہ، اس طرح کی کئی بچیاں، پتہ نہیں ان کے مجھے اب نام بھی یاد نہیں، کئی بچیوں کے ساتھ ریپ کے، جو چھوٹی، کوئی 2 سال کی، کوئی 4 سال کی، کوئی 7 سال کی، مطلب چلیں وہ بھی ہمارے لیے حیران کن تھے کہ یہ بچیوں کے لیے سوچ کہاں سے آتی ہے۔ اس سے ایک سٹیپ آگے ہتھنی کا واقعہ۔ اب یہ واقعہ ایک بالکل ہی انوکھا واقعہ ہمارے سامنے آ گیا، تو عقل نہیں تسلیم کرتی، لیکن یہ ہوا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ غلطی کہاں آئی، تو ہمیں غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا، اور اس طرح کے واقعات پہ ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس میں کس کی غلطی مانتے ہیں، کس کی غلطی ہے؟ جی، اب ماہم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اس میں غلطی کس کی ہے۔ دیکھیں، غلطی کا جہاں تک تعلق ہے یا غلطی بنتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ان بچوں کی غلطی تو ہے،
لیکن بچے کیونکہ کم عمر ہیں، 15 سال کے ہیں، اتنے کم عمر بھی نہیں ہے کہ وہ انہیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا، انہیں پتہ تھا. لیکن یہاں زیادہ سوال آتا ہے کہ ان کا براٹ اپ کیسے ہوا، کیا ان کے والدین نے کبھی ان کو نہیں بتایا. یہاں پہ ہم غلطی کیا کرتے ہیں، پیرنٹس غلطی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو فری ہینڈ. ایک تو ہم نے بہت غلطی یہ کی ہے کہ ہم نے موبائل فون ان کے ہاتھ میں، اینڈرائڈ، ہر بچہ اب اسکول میں بعد میں جاتا ہے، اینڈرائڈ موبائل اس کے ہاتھ میں پہلے آتے ہیں اور اس کی رسائی ہر صحیح غلط تک ہو جاتی ہے. اب ہم اس کو بتاتے نہیں ہیں کہ بچے یہ چیز آپ نے یوز کرنی ہے یا یہ چیز نہیں کرنی. اگر ہم بتا بھی دیں تو بچے جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو ان کو فری ہینڈ ملا ہوا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چھوڑ دیا کہ ہم نے ان کو ایسی چیزیں دے دی ہیں جہاں سے ان کی رسائی غلط ایکٹیویٹی کی طرف بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے. دوسری غلطی پیرنٹس کیا کرتے ہیں، میری آبزرویشن ہے، اکثر پیرنٹس کو اگر آپ کہیں کہ یار تمہارا بچہ اس کے ساتھ جا رہا ہے، وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، نہیں ہمیں تو ٹرسٹ ہے کہ ہماری بچی وہ اپنے کلاس فیلو سے بہت زیادہ کلوز ہے، نہیں وہ تو اس کا دوست ہے، ہمیں اپنی بیٹی پہ ٹرسٹ ہے. دیکھیں بات آپ کو ٹرسٹ ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. ٹرسٹ میں تو کہتا ہوں بچوں پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے اور بچوں کو ٹرسٹ دینا چاہیے. لیکن بعض دفعہ اندھا ٹرسٹ آپ کے لیے بہت بڑے نقصان کا پیشانہ ثابت ہو سکتا ہے. اندھا ٹرسٹ نہیں کرنا، بچوں پہ ٹرسٹ کریں لیکن ان پہ نظر بھی رکھیں، ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں. خاص طور پہ کمپنی، آپ نے سنا ہوگا ایک مشہور قول ہے، اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. اب آپ بچوں کی کمپنی، خاص طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں ان اپنی ایج سے بڑی عمر سے جب وہ دوستیاں کرتے ہیں نا، بگاڑ وہاں سے پیدا ہوتا ہے. کیونکہ جو بڑی عمر کے لڑکے ہوتے ہیں وہ کیونکہ ایک بڑے لیول پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، ان کی رسائی اور لیول کی ہوتی ہے، تو وہ پھر غلط چیزیں ٹرانسفر کرتے ہیں چھوٹی عمر کے بچوں میں، اور وہاں سے بچوں کی سوچ اپنی ایج سے زیادہ بڑی ہو جاتی ہے. ایک آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. دوسری یہ چیز آپ نے کرنی ہے کہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. بچوں ہم کیا کرتے ہیں، ہم شرم و شرمی بچوں کو بتاتے نہیں ہیں صحیح غلط. ہمیں لگتا ہے کہ چلو جب ایج آئے گی تو اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو والدین کی ذمہ داری ہوتی ہیں، وہ آپ جب پوری کریں گے تو آپ دیکھیے گا بچوں کے اندر کتنی بہتری آتی ہے. اچھا، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں ایک جانور یعنی شامل ہے. اب آپ بتائیں کہ اسلام میں جانوروں کے رحم پر اس طرح کی کیا. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے. لیکن اگر ہم اسلام کو فالو کریں، بدقسمتی یہی ہے کہ آج کل گھر میں اسلام ڈسکس ہی نہیں ہوتا. جو اسلامک ایجوکیشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اکثر بچوں کو تو سپارہ پڑھنے بھی نہیں بھیجا جاتا. اس کے بچوں پہ، ان کی پڑھائی پہ تو بہت زور ہوتا ہے، پڑھائی بہت ضروری ہے، لیکن جو ویلیوز ہیں، جو اقدار ہیں، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، ان سے روشناس تو کرایا ہی نہیں جاتا. اب اسلام کیا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی زوجہ مطہرہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی، وہ بلیوں سے کتنا پیار کرتی تھیں. ان کے واقعہ دیکھیں، ان کو آپ دیکھیں کہ وہ بلیوں سے کیسے رحم کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ جنگ کے ادوار میں بھی، جنگ کے دنوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھیں کہ وہ بچوں، خواتین، جو دشمن کے بچوں، خواتین اور جانوروں کو نقصان، بلکہ پیڑ پودوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی منع کرتے تھے کہ ہماری طرف سے کہیں کسی بھی جاندار کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اگر دشمن نے اٹیک کیا تو پھر جو دشمن ہے اسی کو ہم نے نشانہ بنانا ہے، ان کے بچوں کو، بیویوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو، حتیٰ کہ یہ اور جاندار کو ہم نے نقصان نہیں پہنچانا. اسلام تو اس حد تک جاتا ہے، لیکن ہم مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں. ہم نے اسلام کو بھلا دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کو رکھ دیا غلاف چڑھا کے، اس کو ہم نے پڑھنا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے حوالے سے اتنی تلقین فرمائی ہے کہ کچھ احادیث یا کچھ واقعات میں ایسا ملتا ہے کہ حقوق اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں وہ جس کے ساتھ ظلم کیا وہ آپ کو اگر معاف کرے گا تبھی آپ کی بخشش ہوگی، ورنہ آپ کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حیات طیبہ جو رحم دلی، اکثر لوگ اپنے جانوروں کی، اکثر جاندار آتے، اونٹ ایک دفعہ آیا اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو سمجھایا کہ اس کے ساتھ رویہ برتنے میں احتیاط کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ ساتھ اپنے دشمنوں، دیکھیں بوڑھی کا واقعہ، اگر ہم بچوں کو یہ سکھا دیں، ایک بوڑھی تھی جو آپ پہ کوڑا کرکٹ روز پھینکتی تھی، تو ایک دن جب وہ نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے گھر تشریف لے گئے اور وہ بیمار تھی، اس کی خیریت دریافت کی، وہ اسلام لے آئی. تو اگر یہ ماحول ہم گھر میں پیدا کریں گے تو کیا ہمارے بچے اس ڈگر پہ چلیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. سو اپنے
گھر میں ایک اسلامی ماحول کریٹ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات زیادہ زیادہ شیئر کریں، صحابہ کے واقعات، اہل بیت کے واقعات، اور اسلام کے جو دیگر بزرگان دین ہیں ان کی جو اچھی اچھی باتیں شیئر کریں گے، ایک اچھا ماحول جب ملے گا بچوں کو، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ برائی کی طرف جائیں. سو میرا میسیج یہ ہے کہ بچوں پہ نظر رکھیں، ان کو اچھے برے کی تمیز سکھائیں. اور ایک اور جو چیز مجھے بہت بری لگی اس میں بروٹیلٹی، کہ اس بلی کے بچے کے ساتھ مسلسل ایک واقعہ ہو رہا ہے، بچوں کو اس پہ ترس نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے ہم نے بچوں کو نہیں سکھایا کہ کوئی تکلیف میں ہو تو ہم نے اس پہ رحم کرنا ہے، ہم نے اس کی لیے آسانی پیدا کرنی ہے. انہوں نے اس کی رحم کی بجائے اس کو مسلسل ایبیوز کرتے رہے اور اس کو ٹارچر کرتے رہے. تو یہ آپ بچوں کو رحم دلی سکھائیں، بچوں کے اندر اسلامی شعار پیدا کریں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کے واقعات رک سکتے ہیں. تو کوشش کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ لوگوں میں، خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل جو غلط ڈگر پہ غلط رستے پہ چل پڑی ہے، اس کے اندر آگاہی پیدا ہو سکے. نیکسٹ ویلاگ تک سکھ کا ستارہ کے شاہ رخ عثمانی کو دیجیے اجازت. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.